بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد عباس سید حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، بچے قوم کا معمار ہیں اور انہیں کسی ملک اور قوم کی تشکیل یا اسے ترقی اور خوشحالی کی منزل تک پہنچانے کے لیے ان بچوں کی تربیت جو کرتی ہیں وہ مائیں ہیں، اور مائیں اچھے مستقبل کی نوید ہیں، اور یہی ایک سلسلہ ہے جو دنیا کی عظیم مائیں عظیم بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس خیال کو لے کر میرے بہت ہی محترم، انتہائی قابل احترام جناب ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ انہوں نے پیشے کے اعتبار سے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور لیکن انہوں نے ایک فلاحی کام شروع کیا ہے، ایک ایسا انوکھا کام کہ ماؤں اور بچوں کی جو ہے حفاظت، ان کی ریہیبلیٹیشن یا ان کے خیال رکھنے کا جو انہوں نے ایک ندرت طریقہ انتہائی منفرد انداز سے انہیں لے کر چلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جناب۔ جناب۔ کی پہچان تنظیم کا سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ جو آپ نے اس کا میں نے اس کا موٹو پڑھا اور اس کے مندرجات میں آپ نے بہت خوبصورت اور بڑا ضخیم قسم کا ایک لٹریچر دیا ہے جو بچوں کو اس بدنما بدصورت معاشرے سے کی ان چیزوں سے نکال کر ایک خوبصورت جہان میں لائیں۔ ایک صحیح ہے، جد و جہد ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت نیکی کا کام ہے اور بڑا ہی ایک عظیم مقصد ہے۔ تو یہ پہچان جو تنظیم آپ نے بنائی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے آپ کو خیال آیا اور آپ نے اسے کس جگہ سے اور کہاں سے یہ سفر شروع؟ بہت شکریہ زید صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے اور لوگوں کے سامنے یہ بات کر سکوں اور بتا سکوں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم سب لوگ مل کے اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں۔ جہاں تک پہچان کی بات ہے، میں ایک بچوں کا ڈاکٹر ہوں، اور بچوں کے ڈاکٹروں کی میں ایک پروفیسر تھا، اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اور بچوں کے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ مختلف امراض کے لیے انہوں نے اسپیشلٹی گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل جو نیو بورن ہے اس کے لیے ان کا ایک گروپ ہے، دل کے امراض کا علیحدہ گروپ ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کے لیے علیحدہ ہے، ہر چیز کا ایک علیحدہ علیحدہ جو اسپیشلٹی گروپ کہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے حقوق کے لیے ایک گروپ ہے جس کو چائلڈ رائٹس گروپ کہتے ہیں۔ میں اس گروپ کو یہاں پہ پنجاب میں لیڈ کرتا ہوں اور فوکل پرسن ہوں، اور پورے پاکستان میں ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو بچوں کے حقوق کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے خاص طور پہ ہمارے پاس جو ہسپتالوں میں آتے ہیں، جب وہ کسی بھی تکلیف میں آتے ہیں، جب وہ ایبیوز ہو کے آتے ہیں، نیگلیکٹ ہو کے آتے ہیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ صرف ہم ہسپتال میں آنے والوں کا علاج کریں، بلکہ کمیونٹیز میں جا کے اس کے ساتھ کام کریں۔ جب کمیونٹیز میں جا کے کام شروع کیا تو میرے بہت سارے مریضوں کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا، کچھ ہمارے دوست تھے، احباب تھے، جنہوں نے کہ یہ ساتھ ہمارے کام شروع کیا آج سے کوئی تقریباً 20 سال پہلے، 2005 میں۔ تو اس وقت کیونکہ پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا ممبر ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط بچوں کا ڈاکٹر ہونا ہے۔ اب یہ لوگ تو سارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، چاہے وہ فلینتھراپسٹ ہیں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں، بچوں کے ممبر نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک تنظیم خود بنائیں گے، اور ان لوگوں نے سب نے مل کے، ہمارے جو دوست تھے احباب، انہوں نے مل کے اس تنظیم کا نام رکھا پروٹیکشن اینڈ ہیلپ آف چلڈرن اگینسٹ ایبیوز اینڈ نیگلیکٹ، اور پہچان اس کا ایکرونیم بنایا، اور یہ ایک تنظیم معرض وجود میں آئی۔ لیکن یہ پہلے دن سے چائلڈ رائٹس گروپ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، اور ہم جتنا بھی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں وہاں سے کرتے ہیں۔
اس میں ہوا یہ کہ شروع میں جب ہم کام کرتے تھے تو زیادہ ہم انتہائی جو بچے ٹوٹے ہوئے تھے ان کو جوڑنے میں لگے رہتے تھے. مثلا جو ہسپتال میں ہمارے پاس نگلیکٹ ہو کے آ گیا, جس کو چوٹ لگ گئی, جو سیکسول ابیوز ہو گیا, جو کمرشل ایکسپلائٹیشن میں آ گیا. پھر ہم نے ایک اسٹریٹ چلڈرن کے شیلٹر کھولے لاہور میں بھی, جہاں پہ کہ جو بچے گھروں سے بھاگ کے آتے تھے, سو کالڈ بھاگ کے آتے تھے, کیونکہ وہاں پہ حالات نہیں ہوتے تھے ان کے رہنے کے اور انہیں گھر سے نکلنا پڑتا تھا, وہ یہاں کے بڑی مشکل حالات میں ہوتے تھے, تو ان کے سپورٹ کے لیے ہم نے کیا. اسی طرح کمرشل سیکسول ایکسپلائٹیشن, یہ جو بچے جو ہے ڈرگ ابیوز کا شکار ہوئے, ان سب پہ ہم کام کرتے تھے. گزشتہ 15-20 سال ہمیں اس سفر میں گزرا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کام کافی مشکل ہے, اور اس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل ڈونر سے بھی سپورٹ لی, لوکل ڈونر سے بھی سپورٹ لی, اور ہم نے اس کو نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. میں ایک دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل سوسائٹی فار پریونشن آف چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ, 6 سال میں اس کا بورڈ ممبر رہا ہوں. سو ہم یہ سارا کام کرتے رہے. یونیسیف کو فالو کرتے ہیں آپ؟ یونیسیف ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. ہم انفیکٹ جو یہ ہسپتالوں میں ہم کام کر رہے ہیں, ہم یونیسیف کے بڑے شکر گزار ہیں کہ پچھلے 4 سال سے یونیسیف ہمیں مدد دے رہا ہے, اور ہسپتالوں میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اب ہم یہی ہاسپٹل چائلڈ پروٹیکشن کیس مینجمنٹ ریفرل سسٹم یونیسیف کے ساتھ بنا رہے ہیں. جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو یہ دیکھا کہ جو ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. سو ہم کیوں نہ بچوں کو ایک دفعہ ٹوٹنے سے بچائیں, پیش بندی کریں. سو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کے گاؤں میں, ان کے شہروں میں, ان کے گھروں میں پہنچیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے. جب ہم یہاں گئے تو یعنی آپ کے تجربے میں یہ بات آئی کہ یہ جو بارہا جو واقعات ہوتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, کٹتے ہیں, وہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے, تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے, نشاندہی کر لی, ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اصل صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نظر تب آتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. اصل تو ہمارا کام ہے کہ اس کو ہونے سے روک سکیں کسی طریقے سے. تو ہم نے پھر ایسا کیا کہ ہم مختلف گاؤں میں گئے جہاں پہ جو سب سے بڑی 3 ضروریات ہمارے سامنے آئیں پروٹیکشن کے علاوہ. سب سے پہلی تو تعلیم, صحت اور تربیت کی. سو اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے فرسٹ 1000 ڈیز کا, زندگی کے پہلے 1000 دن. یہ ایک انتہائی کرٹیکل پیریڈ ہے جہاں بچہ یا بن سکتا ہے یا بگڑ سکتا ہے. وہی اس کی اصل وقت وہ ہے پہلا 1000 دن, اور وہ ماں نے سکھانا ہوتا ہے, یعنی جو وہ اس سے بھی پہلے وہ ماں دے رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جب بچہ پیدائش سے 9 مہینے پہلے کنسیو ہوتا ہے, اچھا, وہ ملاپ جب ہوتا ہے اور بچے کا نطفہ جب شروع ہوتا ہے, وہاں سے یہ وقت 9 مہینے وہ, اور پہلے 9 مہینے جی اس 1000 دن میں آپ نے اسی آئیڈیا کو پہلے 270 دن ماں کے پیٹ میں, اور اس کے بعد 2 سال 730 دن پہلے 2 سالوں کی عمر جو ماں کی گود میں اس نے گزارنی. یہ جو وقت ہے پہلے بھی تو ماں کی کوکھ اور گود, کوکھ اور گود, یہ بالکل ایسی بات آپ کی بجا. سو ماں کی کوکھ میں اگر میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا سکوں اس کے حوالے سے, ایک تو ہماری مائیں, نصف سے زیادہ ہماری آبادی ماؤں کی آج بھی خود غذائی کمی کا شکار ہے اور خون کی کمی کا شکار ہے. تو لہٰذا جب وہ بچے بن رہے ہیں تو ان کی بناوٹ ہی میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو اسے چاہیے. میں ناقص نہیں کہوں گا, لیکن کمی رہ جاتی ہے. وہی صرف ناقص کا مطلب ہوتا ہے خرابی کی طرف جانا, کہ غلط ہو گیا کام. غلط نہیں ہے, لیکن جو 100% ہونا تھا وہ 70-80 رہ گیا. وہ ایک ہی بات ہوئی ہے آپ کی, نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا چاہتا, میں پازیٹیوٹی میں رہنا چاہتا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پوری دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں 3 کلو کے, زیادہ کم سے کم وزن آیا تو 2.5 کلو کا. ہمارے 1/4 سے زیادہ بچے 2.5 کلو سے کم پیدا ہو رہے ہیں, یعنی پیدائش کے وقت معیار ہی نہیں ہے.
سو جس کا صحت مطلب ہے کہ ان کی صحت بھی نہیں ہے, پیدائشی طور پر وہ کمزور ہے, پیدا ہوتے ہیں. نہ صرف پیدائشی طور پہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں, ذہنی طور پہ بھی وہ دماغ بھی اسی طرح کا ان کا چھوٹا بن رہا ہے. اب چلتے ہیں اس کے بعد کے 2 سال. 2 سال کی عمر میں بچے نے ایڈلٹ جو آپ کی اور میرا قد ہے اس کا آدھا قد حاصل کر لینا ہے. یعنی اگر آج ہم بالفرض 5 فٹ 8 انچ کے ہیں تو وہ بچہ تقریباً 3 فٹ کا ہو چکا ہے 2 سال کی عمر. اچھا, یہ اس کی کمی کی وجہ سے نہیں, نارمل ہے یہ. اب اگر ان 2 سالوں میں ہم نے اس کو کمی کا شکار کیا تو وہ 2 فٹ 10 انچ نہیں ہوگا, وہ 2 فٹ 4 انچ رہ جائے گا, اور الٹیمیٹلی جب اس کا قد ہوگا وہ کم ہوگا. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں سٹنٹنگ کا شکار کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی پاکستان میں 10 میں سے 4 بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو خوراک کی کمی ہے, بار بار بیمار ہو رہے ہیں, ان کی تربیت کی کمی ہے, علاج کی سہولیات نہیں ہے, اور ماں اور باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کو پالنا کیسا ہے. تو یہ سارا کام خوراک کیا دینی ہے, مطلب, اور وسائل بھی نہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, اور جہاں وسائل ہیں وسائل کا استعمال نہیں ہے. پاپڑ کھا لیں گے, چپس کھا لیں گے, صحیح خوراک نہیں دیں گے. تو اچھا, جو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا اور میرا جتنا دماغ ہے اس کا 80% دماغ ان 2 سالوں میں بن جاتا ہے. نہ صرف دماغ بن جاتا ہے بلکہ اس کے ایٹیچیوڈ بھی بن جاتے ہیں, اس کی سائیکی بھی بن جاتی ہے, اس نے پازیٹیو ہونا ہے, نیگیٹو ہونا ہے, یہ بھی بن جاتا ہے, اس نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں, یہ بھی بن جانا ہے, اس نے پروڈکٹیو سٹیزن بن جانا ہے, یہ بھی اسی دوران 2 سالوں میں اس کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں, عمارت بعد میں بنتی رہے گی. اب اگر ہم کسی طریقے سے ان 2 سالوں میں ان بچوں کی نشو و نما بہتر کر لیں, صحت بہتر کر لیں, تربیت بہتر کر لیں, تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بنیاد دے رہے ہیں ایک صحت مند معاشرے, اور پہچان یہی کام کر رہا ہے. بہت عظیم کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ, ماشاءاللہ. تو آپ نے پھر پہچان کا جو دائرہ کار ہے جی راجن پور سے لے کر اٹک تک پھیلا دیا ہے, جا. اس میں آپ کو کیا ہرڈلز پیش آئیں, کتنے مسائل تھے, وہ تو میں کیا پوچھوں. بہرحال آپ یہ جنیرک سب ایک سوال ہے. نہیں, بالکل آپ کی بات بجائے ہے. ہرڈل سر, اصل جو ہرڈل ہے نا وہ ہے یہاں پہ مائنڈ سیٹ. جب میں بھی ڈاکٹر بنا اور جب میں نے پہچان کا کام شروع کیا تو ہم بچوں کے ڈاکٹر تھے, جس کا کام تھا ٹیکے لگانا, جس کا کام تھا دماغ کی بیماریاں دیکھنا, پیٹ کی بیماریاں دیکھنا, بیماری دیکھنا, صحت مندی نہیں دیکھنا. تو ہمارا تمام تر توجہ ہوتی تھی بیمار کو ٹھیک کرنے میں. ہم صحت مند کو صحت مند رکھنے میں محنت نہیں کرتے, جس کو ہم پریونٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. ہم نے وہ توجہ نہیں, ہمارے پاکستان میں کہیں پہ بھی توجہ نہیں. باہر کی دنیا دیتی ہے, ہم نہیں دیتے. تو سب سے جو میرے لیے مشکل کام تھا سر, سب سے مشکل کام تھا اپنا ذہن تبدیل کرنا, اپنے ساتھیوں کا ذہن تبدیل کرنا, بچوں کے ڈاکٹروں کا ذہن تبدیل کرنا, اور اس کے بعد ٹیچرز کا ذہن تبدیل کرنا, عوام الناس کا ذہن تبدیل کرنا. گزشتہ 20 سال ہم اسی تگ و دو میں لگے رہے ہیں. تو مشکل کام سب سے زیادہ یہی ہے. یعنی 20 سالوں میں آپ نے جو قوم کے معمار ہیں اصل میں, ان کو, ان کی ماؤں کو دیکھا, ان کے ساتھ کام کیا, جد و جہد کی, اور پھر پورا آپ نے, جیسے آپ بتا رہے کہ سیٹ اپ آپ نے چینج کرنے کی, معاشرتی لحاظ سے پورا معاشرہ ہے ہماری, پورا تبدیلی کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا سفر بہت اچھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پھر آپ نے جب یہ پہچان بنا لی تو کتنے اب تک آپ بچوں کو اس قابل بنا چکے ہیں, کتنی جو ہمارا یہ جو سارا کام ہے نا, یہ ہسپتالوں میں جو کام ہم کرتے ہیں, تقریباً 1 سال میں سمجھیں 200 کے قریب بچہ ہمارے ہسپتالوں میں آتا ہے جن کو کہ ہم یہ مینج کر رہے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہمارا یہ ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو پہلا تھا چلڈرنز ہاسپٹل لاہور میں تھا, اور میں بہت شکریہ کہوں گا کیونکہ گورنمنٹ کے ایک ہسپتال نے ہمیں نہ صرف جگہ دی بلکہ وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں گزشتہ 20 سال سے. نہیں, ہاسپٹل بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں جو کہ ہسپتال کے اندر کام کر رہے ہیں اب, اور وہ اب ہمارے سینٹر نہیں ہیں,
ہمیں بہت خوشی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہسپتالوں نے لے لیے ہیں اپنے سینٹر کے طور پہ، گود لے لیے، وہ اپنا اس کو اپنے کام کا اون کر لیا، کام کا حصہ بنا لیا، انہی کے ڈاکٹر کام کرتے ہیں، یہ آپ کی انہی بڑی کے، اچیومنٹ ہے تو کیا آپ نے انہیں کام پر لگا دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے کام کو سمجھا اور اپنا لیا، اور ہم ان کو اب صرف ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں، ان کے ڈیٹا مانیٹر کرتے ہیں، جہاں انہیں ضرورت مشکل محسوس ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ سو یہ ہم اس وقت کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 12 اضلاع میں یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہ ماں اور بچے کے سینٹر ہے، یہ ہم نے گزشتہ 3 سال میں کام شروع کیا ہے۔ 2023 میں ہم نے ماں اور بچے کی صحت کے مراکز لاہور میں سگیاں میں ہے، ملک پور میں ہے، چونیا روڈ پہ ہے، اور ہمارا ایک سینٹر ہے جو کہ چک 59 یہ رائے ونڈ اور کوٹرا دا کشن۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں ہمارے سینٹرز بن رہے ہیں جو کہ مظفر گڑھ، کوٹدو، لیا، ملتان، راجن پور، اور وہاں پہ ہمارے سینٹر اس وقت تشکیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ تو آپ بچے کی مکمل اور ماں کی تحفظ کے لیے اس میں جو ماں اور بچے کی صحت کا مرکز ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماں کو اس وقت سے صحت فراہم شروع کریں جب وہ ابھی پریگننٹ بھی نہیں ہے، سو وہ ابھی ایڈولسنٹ ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی ہو گئی، وہیں سے اس کو ہم اس کو صحت اور تعلیم اور صحت اور نیوٹریشن دیتے ہیں اور سائیکولوجیکل ہیلتھ دیتے ہیں، پھر ہونے والے بچہ، پھر بچہ، اور اس دوران ماں، اور پھر پورا خاندان، کیونکہ خاندان باپ کے بغیر طور پر آپ کام کرتے ہیں، پورا مقصد یہی ہے کہ تاکہ پھر وہ بچے، جی ہاں، بچے کی بنیاد بہتر ہو سکے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور آپ ایک نئی معاشرے کی نئی خوبصورت تصویر بنا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت قابل قدر اور قابل تحسین اور اس کی تعریف کے قابل ہے آپ کے سارے کام۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت، اور آئندہ آپ ہمارے معاشرے میں جو کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے، اس کے بارے میں بھی ذرا، اور یہ جو ڈرگ ابیوز ہیں بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے کیا ہے تو جی ہاں سر، ہم 2 سوال ہیں۔ تو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا کام ہے نا، ہم کیونکہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارے پاس وسائل بہت محدود ہیں۔ ہم اب اس کے لیے یہ جو ہمارے ماں اور بچے کی صحت کے مراکز ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے، دوستوں کے دوستوں سے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر برادری سے ہم فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ سو اس میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ماڈل تیار کریں۔ سو ہمارا ارادہ ہے، ابھی ہمارے 4 ماڈل ہیں، جنوبی پنجاب کے ہمارے 5 ماڈل اور آ جائیں گے، ایک ترغیب دینا چاہتے ہیں آپ، تو ہم 10 ماڈل بنا کے ہم ریسرچ کے ذریعے ایویڈنس بیس میں ظاہر کریں گے کہ کم سے کم پیسہ خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ہم کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پھر حکومت کو کہیں کہ یہ اس کو اون کرے، دوسرے ادارے اس کو اون کریں اور اس کو لے کے چلیں۔ اور اسی طرح جو ڈرگس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سو اس میں بھی ماں کا اور باپ کا بہت عمل دخل ہے۔ پراپر پیرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ماں اور باپ بچے کو پوری اس کی تربیت کس طرح کرتے ہیں اور اس کا خیال کس طرح رکھتے ہیں کہ وہ اس طرف راغب نہ ہو، اور اگر کبھی اس کو ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور اس کو بتا دے کہ مجھ سے ایسا کہا گیا یا میں نے ایسا کیا ہے، تاکہ اس کو توجہ مل سکے۔ جی، آپ کی ماشاءاللہ بڑی طویل اور خوبصورت آپ کی جدوجہد ہے، جسے ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نعیم ظفر، جنہوں نے پہچان کے پلیٹ فارم سے بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ میں اس حوالے سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زاہد صاحب آپ کا، خان صاحب کا اور سرزمین کا، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی یہ جو جد و جہد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ بڑی نوازش آپ کی، اور اس کے ساتھ ہی سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے زاہد عباس سید اجازت چاہے گا۔ ناظرین۔